نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ ناظرین مکرم، حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کو ہر دن اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، نیکی کی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی کوتاہیوں پر توبہ استغفار کرتے ہوئے مسلسل اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک مومن کو کسی بھی لمحے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یہی ایک مومن کی شان ہے۔ اسی طرح مومن کو اپنے محاسبہ اور اصلاح کے لیے کسی سال، مہینے، کسی دن، رات یا کسی مخصوص وقت اور عمر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس معاملے میں نفس و شیطان کے کسی مکر و فریب کا شکار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اس کا یہ انتظار خدا نخواستہ اس کو کسی بڑے نقصان سے دوچار کر دے، اس لیے کہ اس حیات فانی کا بھروسہ ہی کیا، نہ جانے کب پیغام اجل آ جائے اور ہم مہلت نہ ملنے پر کف افسوس ملتے ہی رہ جائیں۔ ناظرین مکرم، جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو دل و دماغ پر ایک دستک ضرور پڑتی ہے، اور وہ دستک تبدیلی کی دستک ہوتی ہے کہ ایک اور سال ختم ہو چکا اور ایک نئے سال کا آغاز ہو چکا۔ اتباع شریعت اور یوم آخرت کو مد نظر رکھنے والوں کے لیے یہ تبدیلی محض ماہ و سال اور کیلنڈر کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے ایک دینی اور مثبت تبدیلی کا سنہری موقع سمجھنا چاہیے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے یہ ماہ و سال کی تبدیلی ایک خوشگوار اور مفید دینی تبدیلی کا بہانہ بن جاتی ہے۔ نئے سال کے آغاز میں ہمارے دلوں میں دو طرح کے جذبات و احساسات پیدا ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ سابقہ زندگی سے متعلق، اور دوسرے آئندہ کی زندگی سے متعلق۔ نئے سال کے آغاز میں ہمیں اپنی گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس جائزہ لینے کے نتیجے میں ہماری زندگی کے بنیادی طور پر 3 طرح کے اعمال سامنے آئیں گے: نیک اعمال، گناہ، فضول اور بیکار قسم لایانی قسم کے کام۔ اگر ہماری زندگی نیک اعمال میں گزری ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور مزید عبادت اور اطاعت کی توفیق طلب کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اگر ہمارے گزرے ہوئے اوقات وہ گناہوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرے ہیں، تو ان گناہوں اور نافرمانیوں پر ندامت اور پکی سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کر لینا چاہیے۔ تیسری بات، اگر ہماری گزری ہوئی زندگی فضول اور لایانی بیکار قسم کے کاموں میں گزری ہے تو فضول اور بیکار کاموں پر افسوس اور توبہ استغفار کرتے ہوئے آئندہ اس سے اجتناب کرنے کا پختہ عزم ارادہ کرنا چاہیے۔ نئے سال کے آغاز میں ایک مومن کی یہی جذبات ہونے چاہیے کہ وہ سابقہ زندگی کا احتساب کر کے اپنی کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اپنے اس قیمتی وقت کو بامقصد بنانے کا عزم کرے، اپنے عقائد، اعمال، اخلاق کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، عبادت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، گناہوں کو ترک کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور جو گناہ نہیں چھوٹ رہے
ان کے بارے میں اہل علم سے یا بزرگان دین سے رہنمائی لی جائے۔ اچھے اخلاق خدمت خلق کو اپنا شیوا بنا لینا چاہیے، نیک مجالس کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور بزرگان دین اور حضرات اہل علم کی صحبت اختیار کرے، دینی تعلیمات سیکھنے اور انہیں امت کو سکھانے کی ہمت اور کوشش کرے، اپنی ذات سے لے کر معاشرے تک اور اپنی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک زندگی کے ہر شعبے میں دینی تعلیمات کو زندہ کرنے کا عزم کرے، اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے دعاؤں اور ان کی حالت کی بہتری کے لیے ممکنہ حد تک کوششوں اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیا سال سن 1445 شروع ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نئے سال کی قدر کرنے کی اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔